مسئلہ یہ ہے کہ غسل کے بارے میں مسئلہ ہے کہ آیا جو معتکف حضرات ہیں یہ غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو پہلے بات میں تو اختلاف نہیں ہے، اب ایک بندہ ہے اس کو غسل واجب ہو چکا ہے، یعنی وہ آرام کر رہا ہے، اس کو احتلام ہو چکا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ معتکف حضرات اپنے بستر کو چھوڑ دے، فوراً چلا جائے اور غسل کرے۔ یہ اس کے لیے چونکہ غسل واجب ہو چکا ہے تو اس کے لیے کوئی گنجائش اور دیر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ غسل کر لے، یہ اس کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا غسل ہے جس کو غسل تبرید کہتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے غسل تبرید سے مراد وہ ہے کہ جو غسل ٹھنڈک کے لیے کی جاتا ہے، اس لیے کہ گرما کا موسم ہے، لیکن فی الحال تو اتنی گنجائش ہے کہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن ایک بندہ ایسے ہے کہ وہ غسل ٹھنڈک کرنے کے لیے، جس طرح گھر میں غسل گرمی لگ چکی ہے تو غسل کر لیتا ہے، ایک بار بھی کرتا ہے، دو بار بھی کرتا ہے، اور بعض حضرات ایسے ہیں کہ پانچوں نمازیں کو کر لیتے ہیں، چلو بھی غسل ٹھنڈک کے لیے کرتا ہوں۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ غسل تبرید کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اعتکاف سے پہلے یعنی یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ اعتکاف سے پہلے اس بندے کی یہ نیت تھی کہ میں غسل تبرید کروں گا، گرمی کا موسم ہے، جب مجھے گرمی لگے گی تو میں غسل کروں گا۔ اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت پہلے سے تھی، بیٹھنے سے پہلے اگر اس نے نیت کر لی ہے تو پھر گنجائش ہے کہ یہ غسل کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے کہ غسل کرتے وقت یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جب ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے جا رہا ہے تو شیمپو کو بھی استعمال کرے، صابن کو بھی استعمال کرے، ٹاول کو بھی استعمال کرے، تو یہ فقہا فرماتے ہیں کہ گنجائش نہیں، بلکہ یہ کہ جلدی جلدی چلے جائے، دو چار پانچ لوٹے بہا کر فوراً مسجد کی طرف یعنی واپس آ جائے۔ یہ اس وقت مسئلہ ہے کہ جب اس نے معتکف حضرات اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اس نے نیت کی ہے۔ لیکن ایک بندہ ویسے اس نے نیت وغیرہ کچھ نہیں کی ہے، اب ویسے غسل کرنے کے لیے جا رہا ہے، ٹھنڈک لگانے کے لیے جا رہا ہے، چلو مجھے گرمی لگی ہے یا پسینہ آ رہا ہے تو میں اپنے سمیل کو دور کرنے کے لیے، پسینے کو دور کرنے کے لیے، ٹھنڈک کے لیے غسل کر لوں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کا آسان حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ وہ پرفیوم کو استعمال کر لیں، باڈی سپرے کو استعمال کر لیں، جس سے اس کی سمیل وغیرہ دور ہو جائے گی، تو لیکن وہ غسل تبرید کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ اور تیسرا جو غسل ہے وہ غسل جمعہ ہے، یعنی جمعے کا چونکہ غسل سنت ہے تو فقہا اس میں گنجائش دیتے ہیں کہ اس کی پاسداری کے لیے، چونکہ غسل جمعہ سنت ہے اور جو یہ ہم اعتکاف کر رہے ہیں یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اس میں فقہا کچھ گنجائش دیتے ہیں کہ احتیاط تو یہ ہے کہ غسل جمعہ بھی نہ کرے، لیکن اگر جمعے کا غسل کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ جلدی جلدی غسل کر کے دوبارہ اپنے مسجد کی طرف پلٹ آئے تاکہ اس کا اعتکاف فاسد نہ ہو۔